دیکھیے میں اس کی دونوں جو چیزیں ہیں افغانستان اور انڈیا کی جو ٹریڈ ہے یا ریلیشن شپ ہے اس کو میں ذرا ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں جی. میں کہتا ہوں افغانستان ود دس طالبان سیٹ اپ جو بھی ہیں ڈیفیکٹو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں کابل میں. انڈیا از اندر ساورن کنٹری, تو دس از دیئر رائٹ, دونوں کے حقوق ہیں جی, بالکل ایک دوسرے سے کریں, ملاپ کریں, بات چیت کریں, جو مرضی کرنا چاہے کریں. آپ افغانستان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کوئی یہ کرے گا یا نہیں کرے گا. نہ پاکستان کے ایسے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں افغانستان کے بارے میں, نہ ہمارے کوئی آبجیکٹیوز ہیں افغانستان کی سرزمین کے بارے میں. وہ جو ایک پرانی مت تھی جو جھوٹ پر مبنی تھی کہ جی ہمیں ڈیپتھ چاہیے, ہمیں کوئی ڈیپتھ نہیں چاہیے. وی نیوکلیئر کنٹری, ہم ایک ریڈ لائن تک جائیں گے, اس کے بعد الحمدللہ پاکستان کا ملٹری اینڈ نیشنل ریسپانس از گڈ انف, وہ بالکل رکھے یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو امپلوژن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, پاکستان کے خلاف ان کے نیگیٹو ڈیزائنز ہیں, تو دیٹ از کنسرن. لیکن اس کنسرن کو آپ رونا نہیں ہے جی, رونے پیٹنے سے اب چیزیں حل نہیں ہوتی. رانا صاحب ہم نے دیکھ لیا موریلٹی, امن کی بات چیت, ایک ون سائیڈڈ امن کی بات چیت, امن کی کوششیں, امن کے لیے قربانیاں, افغانستان کے ساتھ بھائی چارہ, محبت, اسلام, سب چیزیں اپنی جگہ وہ اب بھی قائم ہے. افغانستان کے عوام کے لیے وہ اب بھی بدرجہ اتم موجود ہے جیسے پہلے تھی, وہ اپنی جگہ. بٹ یہاں پر ہم نے ڈیل کرنا ہے تھرو آور ریسپانس, ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اینڈ ملٹری. آئی تھنک جب تک آپ اپنا رسپانس کو ٹھیک نہیں کریں گے, دا پاور ول اسپیک. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھلی جنگ شروع کر دیں گے. جب پاکستان پہ حملہ ہوگا جیسے ابھی اسلام آباد میں ہوئے, جیسے وانا میں ہوئے, جب آپ ہماری نیشنل وہ کہتے ہیں نا ایسنس کو, یا ہماری جو سوشل ایسنس ہے اس کو تباہ کریں گے, ہمارے بچوں پہ, ہماری عورتیں, ہمارے مساجد پہ حملے کریں گے, تو دین پاکستان ول ہیو ٹو ٹیک دس بیٹل. ابھی انڈیا کو دیکھیں نا, انڈیا نے جو انڈیا کا جو ہیوبرس ایٹیٹیوڈ تھا جو پہلگام سے پہلے, کہ وہ پاکستان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. دنیا بھی اس کو لے چکی تھی, بائی کر چکی تھی اس آئیڈیا کو کہ پاکستان کو جو اوور رن کر جائیں گے, امپلوڈڈ پڑا رہے گا, سبسروینٹ ہمارے جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان انڈو پیسفک وہاں پہ پڑا رہے گا اس کے نیچے. جب پاکستان نے رسپانس کیا تو آپ نے ڈائنامکس ہی چینج کر دی. آپ کی ڈائنامکس صرف آپ کا رسپانس چینج کر سکتا ہے. دیٹ ہیز ٹو بی امیکولیٹ فار انڈیا اینڈ فار افغانستان, effective to create an environment. That is more important. Number two, آپ نے بات کی ترشول ایکسرسائز کی, تو آئی تھنک وہ ملٹریلی میسیجنگ, اسٹریٹجک آپریشنل میسیجنگ یہی کر رہا ہے کہ جی ہم آپ کو تھریٹن کریں گے, آپریشن سندور 2.0 جو ہے وہ ہم کریں گے اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ آف ٹیررزم ہوا یا جو بھی ہوا. تو الحمدللہ پاکستان بیلنس ہے. میں تو پہلے بھی کئی دفعہ پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ ملٹریلی the strategic mind in India, یا جو وار کو انڈرسٹینڈنگ والے, وہ ایگزیکٹلی سمجھتے ہیں کہ انڈیا از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ویج وار, کنونشنل وار اگینسٹ پاکستان. اس لیے تو 2.0 جو ہے وہ, بلکہ سندور کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ پھر افغانستان کے ساتھ یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں, جس لینڈنگ اسٹرپ پہ انہوں نے لینڈ کیا ہے, تو وہ انڈائریکٹ اپروچ ہے تھرو دی ٹیررزم اینڈ پراکسی یوز ان بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا. یہ چیزیں بھی انفارچونیٹلی تھوڑی سی بڑھیں گی. اسلام آباد تک وہ پہنچے ہیں, تھوڑے سے امپیکٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے ان ادر سٹیز آلسو, تاکہ ایک ڈائلما کریٹ کیا جائے پاکستان کے ریسپانس کا. بٹ پاکستان شوڈ اسٹینڈ دیئر گراؤنڈ, اور یہ جو ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے اس کو اپنی افیکٹونیس سے, اپنے افیکٹو ریسپانس سے, اینڈ دین دے ول ہیو ٹو کریٹ اینڈ ریز دی اسٹیکس فار بوتھ آف دیم. افیکٹو رسپانس, آپ نے یہ ورڈ یوز کیا بہت مرتبہ جن صاحب. افیکٹو رسپانس سے ذرا مراد کیا آپ کی, اس کو ذرا ایلیبریٹ کر دیجیے گا. اینڈ سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو میک اے کامنٹ اوور ہیئر. پاکستان ہمیشہ افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ رہی ہے, افغانستان ہمارے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کبھی نہیں تھا. کبھی بھی نہیں. اور That's why I'm saying it's جی great ہے. جی ہاں, یہ ایک پیپر کسی نے لکھ دیا تھا اور اس پیپر کو اٹھا کے غلط مس کوٹ کیا جاتا رہا, اور خیر اینی ویز اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس کو ذرا مجھے ذرا ایکسپلین کیجیے گا, جو آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا کہ رسپانس, اسٹریٹجک رسپانس, وٹ ڈو یو ایگزیکٹلی مین بائی اسٹریٹجک رسپانس؟ ذرا ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جتنے وہاں پہ کیمپس ہیں, وہاں پہ ٹیررسٹ کیمپس ہیں افغانستان کی سوئل پہ, اور ان کے جو کرتا دھرتا بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کو انہوں نے شفٹ کر دیا ہے آبادی والے علاقوں میں. سو اگر ہم وہاں پہ مطلب کہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں تو کولیٹرل ڈیمیج جو ہے ہو, اور پھر جناب وہ حال دوائی پا دیں. سو اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا, اس کو کیسے ہم ٹیکل کریں گے. دیکھیں اب لیٹس سے کہ وانا کا انسیڈنٹ ہوا جی کالج کا, اب اس کی بات چیت بھی ہو رہی تھی, ایگزیکٹلی پاکستان کو انٹیلیجنس ہو رہی ہے کہ کہاں سے یہ چیزیں انیشیٹ ہوئی ہیں. اگر وہ چیزیں افغانستان سے انیشیٹ ہوئی ہیں تو بیڈ لک ٹو افغانستان پیپل. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سول آبادی کو نشانہ کر دیں. پاکستان آف کورس
has the capability to carry out the precision strikes. अच्छा تو اس کیپیبلٹی کو آپ یوز کریں گے. آپ اس کو آپ ماضی میں بھی آپ نے یوز کیا ہے. یہ تو ڈرامہ چل جاتا ہے کہ جی کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا, سیولینز مر, وائی وڈ پاکستان کل سیولینز, تاکہ افغانستان کی عوام کو بھی اپنے خلاف کر لے. کون سا اسٹریٹجک اسٹوپڈ ایسے کر سکتا ہے, سوری ٹو سے یوز دس ورڈ ایک میڈیا کے اوپر, بٹ ایک اسٹوپڈ جس کی تھنکنگ ہی نہ ہو, جو پاؤں سے سوچتا ہو, گٹوں سے سوچتا ہو, جو آپ کی مطلب وہی اس طرح کی حرکت کر سکتے. پاکستان ہیز دی کیپیسٹی کیپیبلٹی پریسیجن سٹرائک کرنے کے لیے, اور پاکستان دیکھیے گا وہ پاس میں بھی ایک دو دفعہ مینیفیسٹ کیا, آگے بھی کر سکتے ہیں. پھر ان کے سپورٹرز اینڈ ڈیبیٹرز آر سٹنگ ان سائڈ پاکستان. جو بھی لوگ ہیں اس کو لانا ہوگا. یہ جو امینڈمنٹ کی ہم باتیں کرتے ہیں 243, یہ جو سینرجی لائی گئی ہے ٹو کریٹ دس کمانڈ, یہ اسی سینرجی کے لیے کہ تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پارک جہاں سے بھی افغانستان کے کانٹیکس میں پریسیجن سٹرائک بہت ضروری ہے کولیٹرل ڈیمیج کو روکنے کے لیے, جو آپ کا سوال بھی کیا گیا. تو وہ جب یونٹی آف کمانڈ ہوگی, ایک آپ ایسٹس آپ کو پتہ ہے کون سا کدھر پڑا ہوا, تو آپ رائٹ یوز آف دی ایسٹ کریں گے اور سینرجی لائیں گے. آپ دو ایکشنز کریں گے تو اس کا سکتا ہے, اگر انڈیپینڈنٹلی ہماری آرم فورسز کریں ایک ایکشن کو, تو اس کا اکومولیٹو ایفیکٹ اتنا نہ ہو جتنا ایک یا دو ایکشنز ان اکومولیٹو ایفیکٹس کو انکریز کر دے. تو آپ اس کو یوز کریں گے. آپ کو ہیومن انٹیلیجنس کو اور بڑھانی ہوگی, اور پاکستان آلریڈی ایز گڈ ان, مطلب اس کی بہتر چیزیں ہو رہی ہیں, انٹیلیجنس بڑھانی ہوگی. اینڈ ایک چیز یاد رکھیے گا, افغانستان کے اندر بھی رانا صاحب اس وقت بڑی سیریس تھنکنگ گروپس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نئے گروپ کو پکڑے اور ان کے ساتھ وہ جنگ ان کی شروع کرا دیں, بٹ دیر آر پیپل ہو آر ویٹنگ فار سم ایکسٹرنل ایک وہ کہتے ہیں نا کیٹلسٹ کا انتظار کر رہے ہیں, اور یہ افغانستان دعوت دے رہے ہیں. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں اور پلیئرز کو بھی افغانستان کے اندر انوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ ان کی سیکیورٹی کو بھی تھریٹن کر رہے ہیں. تو دیر ول بی اے ریجنل اپروچ آلسو اینڈ دیر کین بی این انٹرنیشنل اپروچ آلسو. تو پاکستان ول ہیو ٹو بی پارٹ آف ایچ اینڈ ایوری اپروچ جو افغانستان کو اور افغانستان کے لوگوں کے لیے اسٹیبلٹی کا باعث بنے گی. اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب یہ جو روگ ایلیمنٹس ہیں جو ٹیررزم کی اکانومی کے ساتھ جوڑ کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے اور پوری دنیا کو ڈیسٹیبلائز کرے. یہ تو کرائے کہ وہ ہے نا جن کا تو دین, مذہب, انسانیت, دوست, بھائی چارہ, قربانی, یہ ایموشنل باتوں سے ابھی پاکستان کو آگے جانا ہوگا. آئی تھنک وی شوڈ ٹاک لیس. ہمیں ریٹورک بالکل نہیں کرنا, میں کسی ریٹورک کے حق میں بھی نہیں ہوں کسی لیول پہ بھی, بٹ ایکشنز اتنے اسٹرانگ ہو کہ لیٹ دا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. اچھا پوائنٹ جی, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کا جو ہے وہ تو بار بار کہتا رہا ہے, جس چیز کی آپ انڈیکیشن کر رہے ہیں جنرل صاحب, وہ تو بار بار روسٹرم پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ دیر آر پیپل آؤٹ دیئر ان افغانستان ہو آر مرسنریز, یعنی کہ کرائے پہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. سو وہ تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کا بار بار کہہ رہا ہے. سو وہ اینی ویز, دوسری بات مجھے یہ بتائیں, ایک یہاں پہ ایک پلاننگ جو سمجھ آتی ہے مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس, ایک پلاننگ کی جا سکتی ہے انڈیا کی طرف سے, اور وہ ڈیپ سی ٹیررزم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ شواہد جو ہے وہ مٹانا بہت آسان ہوتا ہے. سو اس لیے اس میں کتنی چانسز ہیں کہ انڈیا جو ہے اب مطلب کہ کینٹ کالج کے بعد, اسلام آباد میں دھماکے کے بعد, ڈیپ سی میں کوئی ٹیررزم کر سکتا ہے پاکستانی واٹرز میں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ہے مودی, جب وہ ایک بات کرتا ہے تو اپنی ڈومیسٹک آڈینس, بیسیکلی وہ ہر چیز اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس اور آڈینس کے لیے کرتا ہے. ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ جس ہندوتوا میں میں نے آپ کو رنگ دی ہے, تو یہ ہندوتوا جو ہے نا, یہ اکھنڈ پورا جو ریجن ہے اکھنڈ بھارت کا جو انہوں نے میپ کیا ہوا ہے میکونگ ریور تک, تو یہ بالکل جی اس کے لیے ہمیں یدھ سے یہ چیز حاصل کرنی ہے, لڑائی سے یہ چیز حاصل کرنی ہے, فرکشن سے یہ چیز حاصل کرنی ہے, اور تب آپ جا کے نوبل ہوں گے, آپ گریٹ ہوں گے. ایکسرسائزز کے نام ترشول رکھے جائیں گے. سی ڈی ایس چوہان صاحب ایک کتاب لکھیں گے جو لکھ چکے ہیں, ریسرجنٹ انڈیا سم تھنگ ریسرجنٹ انڈیا, کہ جی ہم جو اپنی ملٹری تھنکنگ ہے وہ بیس کریں گے ہنومان اینڈ ہندوتوا کی جو وار میکنگ میتھڈالوجی یا تھنکنگ ہے اس کے اوپر بیس کر کے کریں گے. تو جب آپ ملٹری کو بھی وہ کر دیں گے تو وہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آلریڈی اس نے بات کی ہے کہ جب ہم سی سے ماریں گے, کیونکہ وہ سی والا تجربہ رہ گیا تھا نا, اگر یہ سی والا تجربہ بھی پچھلی دفعہ کر لیتے تو اس کا بھی رسپانس پتہ چل جاتا, اور یہ مطلب ان کی قوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ کتنے سچے ہیں. تو سی سے بالکل کر سکتا ہے جی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, پاکستان ابھی وہ جو فیئرس ہوتے تھے نا جی کہ پیس کو چانس دیتے دیتے ہم نے کچھ زیادہ ہی چیزیں اپنے اوپر حاوی کر لی تھی. This military leadership اور this leadership is different. یہ تو اگر ثبوت آ گئے اس چیز کے کہ جی یہ انہوں نے کیا ہے, ورلڈ از ہیپی ود اس اور ورلڈ از ناٹ ہیپی ود اس. ابھی کسی کی وہ خوشی کے لیے نہیں ہو سکتے, اب پاکستان کی حفاظت کے لیے سیریس ریسپانسز جائیں گے, یہ یاد رکھیے گا. اٹ ول ہیو پین
فار دا انڈیا ان دوز ریسپانسز پینفل ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا، اور وہ جائیں گے ارسپیکٹو کہ کون سی طاقت، کتنی بڑی طاقت. انڈین کانٹیکسٹ میں کوئڈ پرو کو پلس نے جانا ہی جانا ہے، اور وہ جائے گا جی. اور ضروری نہیں ہے کہ سی کا رسپانس پھر سی فورسز ہی دے. دیٹس وائی دس انرجی از بینگ کریٹڈ، تاکہ ہمارے رسپانسز کہیں اور سے بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں، اینڈ اٹ ول بی افیکٹو.